اس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن کھلا ہوا تھا، لیکن اس بدبخت نے وار کیا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کاٹ دیا، یہ دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ اس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اما واللہ انہا لاول کف قد خطت المفصل، سن لے اللہ کی قسم یہی وہ ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے مفصل صورتوں سورہ حجرات سے لے کر آخر قرآن تک کو لکھا تھا۔ یہ وہ ہاتھ تھا جس کو تو نے کاٹ دیا، اس نے سورہ حجرات سے لے کر آخر قرآن تک اس ہاتھ نے لکھا تھا جسے تو نے کاٹ دیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، ان کے فضائل اور اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا کر دی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ہی شہید ہونے کا جو ہے وہ لقب عطا فرما دیا۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خاطر جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا مکہ والوں کی طرف، اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العزت اس بیعت پر اتنا خوش ہوئے کہ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بلا شبہ یقیناً اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ اس درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینۃ علیہم، پس ان پر سکینت نازل کر دی، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں بدلے میں ایک قریبی فتح عطا فرمائی۔ اور جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں پر اللہ نے جہنم حرام کر دی۔ عثمان کی خاطر بیعت کرنے والوں پر جہنم کو اللہ نے حرام کر دیا۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھو جو تھی ان کی بیٹی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ تھی، اور پھوپھی بھی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان سیدنا عبداللہ کی جڑواں بہن تھی، ان کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، جڑواں بہن۔ ماں کی طرف سے بھی رشتہ اور باپ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، پردادا کا نام ہاشم، اور ہاشم کے باپ کا نام عبد مناف، اور عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، چوتھی پیڑھی پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ دادا جان کا دادا، اور اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد مناف پر جا کر دونوں
کی پیڑھی جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ باپ کی طرف سے بھی رشتہ دار، ماں کی طرف سے بھی رشتہ دار۔ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایسا منفرد مقام حاصل ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، اور وہ منفرد مقام یہ ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں تھی۔ ایک بیٹی پہلے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا، کچھ عرصے کے بعد وہ بیمار ہو گئیں اور وفات پا گئیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا عثمان سے کیا، اور سیدہ ام کلثوم بھی وفات پا گئیں۔ اس موقع پر مجمع الزوائد میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عثمان اگر میری اور بھی بیٹی ہوتی تو میں اس کا بھی نکاح تیرے ساتھ کر دیتا۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اسی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، قیام اللیل میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور قرآن کی تلاوت کرنا، قیام اللیل کرنا، یہ دونوں نور ہیں، اس وجہ سے بھی انہیں ذوالنورین کہا گیا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سادہ مزاج آدمی تھے، نیک طبیعت رکھنے والے۔ امام حسن ان کے بارے میں فرماتے ہیں، رأیت عثمان قائلا فی المسجد فی ملحفۃ، میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ ایک چادر اوڑھے مسجد میں دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے، لیس حولہ احد وہو امیر المؤمنین، اور آپ کے ارد گرد کوئی نہیں تھا، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ امیر المؤمنین تھے۔ اتنے سادہ مزاج، مسجد نبوی میں ایک چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں، کوئی دربان، کوئی سیکورٹی گارڈ وہاں موجود نہیں ہے، اکیلے مسجد نبوی کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ سادہ مزاج، نیک طبیعت۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یہ اس حدیث کو روایت کرنے والے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ساتھ کتنا گہرا اور قلبی تعلق تھا۔ جب شہادت ہوئی تو اس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کا خون جو تھا وہ قرآن کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس آیت پر گرا، اور آج بھی وہ نسخہ موجود ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی شہادت جب ہوئی تو قرآن کے اوپر ان کا خون گرا۔ وعلیکم السلام۔ اور قرآن کتنا زیادہ پڑھتے تھے۔ قاسم ابو عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کی رات کو قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے، ہفتے کے روز سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ المائدہ تک، اتوار کے روز سورۃ الانعام سے سورہ ہود تک، سوموار کے روز سورہ یوسف سے سورہ مریم تک، منگل کے روز سورہ طٰہٰ سے سورۃ القصص تک، بدھ کے روز سورۃ العنکبوت سے سورہ صاد تک،
اور جمعرات کے روز سورہ زمر سے لے کر سورہ رحمان تک اور پھر قرآن کو مکمل کرتے تھے. یعنی جمعرات والے دن ایک ہفتے کے اندر، طبقات ابن سعد میں یہ روایت موجود ہے، ایک ہفتے میں قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے. اتنا قرآن کے ساتھ تعلق. آج ہمارا کتنا قرآن کے ساتھ تعلق ہے؟ ہم کتنا روزانہ قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا ان کو مصروفیات نہیں تھیں؟ کیا ان کے کاروبار نہیں تھے؟ امیر ترین صحابہ میں سے ہیں، بہترین کاروبار کرنے والے ہیں، امیر المومنین ہیں، اور ایک ہفتے کے اندر قرآن مکمل کر لیتے ہیں. ان سے زیادہ ہم میں سے کوئی مصروف نہیں ہو سکتا. ہم روزانہ ایک پاؤ نہیں پڑھتے، چند آیات نہیں پڑھتے، کئی دن تک قرآن پڑھا رہتا ہے. کوئی قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا، قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا. اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. اور سیدنا عثمان رضی اللہ، یہی وجہ ہے کہ آج ہم روحانی طور پر مسلسل کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. سیدنا عثمان کیا کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ؟ لو طہرت قلوبکم، اگر تمہارے دل پاک ہوں، ما شبعتم من کلام ربکم، تو تمہارا اپنے رب کے کلام سے کبھی جی نہ بھرے. یہ سیدنا عثمان کہا کرتے تھے. ہمارے دل ہی پاک نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے دل پاک ہوں تو تمہارا اللہ کے کلام سے جی نہ بھرے، اتنا قرآن تم پڑھو. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط بنائے. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی تھے. جب باغیوں نے محاصرہ کر لیا، ایک شخص آیا شہید کرنے کے لیے، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا تھا بینی و بینک کتاب اللہ، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی. اس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے قرآن کھلا ہوا تھا، لیکن اس بدبخت نے وار کیا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کاٹ دیا. یہ دایاں ہاتھ کٹ گیا. اس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اما واللہ انہا لاول کف قد خطت المفصل، سن لے اللہ کی قسم، یہی وہ ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے مفصل صورتوں، سورہ حجرات سے لے کر آخر قرآن تک کو لکھا تھا. یہ وہ ہاتھ تھا جس کو تو نے کاٹ دیا. اس نے سورہ حجرات سے لے کر آخر قرآن تک اس ہاتھ نے لکھا تھا جسے تو نے کاٹ دیا. کاتب وحی، قرآن لکھنے والے صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتی ہیں ان کان عثمان لأحسنہم فرجن، بلا شبہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تمام لوگوں سے زیادہ پاک دامن تھے، وَأَوْصَلَهُمْ لِلرَّحِمِ، اور سب سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والے تھے. سب سے زیادہ رحم دل، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. علم میراث کے، وراثت کے علم کے سب سے زیادہ ماہر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اور امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو ہلاک عثمان بن عفان و زید بن ثابت فی بعض الزمان لہلاک علم الفرائض الی یوم القیامہ. اگر کسی زمانے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے اکٹھے رحلت فرما جاتے تو قیامت تک علم وراثت ہی ختم ہو جاتا. وَلَقَدْ جَاءَ
علی الناس زمان وما یعلمها غیرہما، اور لوگوں پر ایسا وقت بھی آیا کہ ان دونوں کے علاوہ کسی کو وراثت کا علم ہی نہیں تھا، وراثت کے علم کے ماہر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے جتنی بھی نیکیاں بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری عثمان میں موجود تھیں۔ سب سے زیادہ اگر اسلام پر خرچ کیا ہے، اسلام کے لیے خرچ کیا ہے، تو وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ غزوہ تبوک، جیش اسرا، مقابلہ رومیوں سے، سپر پاور سے مقابلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف اعلان کرتے ہیں مال کی ضرورت ہے، اونٹوں کی ضرورت ہے، درم و دینار کی ضرورت ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ کے نبی 100 اونٹ ما ساز و سامان، 100 اونٹ پالان اور ٹاٹ کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اعلان کرتے ہیں، سیدنا عثمان پھر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی 200 اونٹ ما ساز و سامان کے۔ آپ نے پھر اعلان کیا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 300 اونٹ ما ساز و سامان، 300 اونٹ۔ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد ھذہ، ما علی عثمان ما عمل بعد ھذہ، اس کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں انہیں ضرر نہیں ہوگا، انہیں نقصان نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں 300 اونٹ۔ اور ابن شہاب ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں 940 اونٹ دیے، 940 اونٹ، اور 1000 کی گنتی کو پورا کرنے کے لیے 60 گھوڑے دیے، 60 گھوڑے۔ 940 اونٹ کتنی قیمت بنتی ہے؟ کروڑوں نہیں، اربوں روپیہ۔ اور 60 گھوڑے بھی دیے۔ صرف یہی بس نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہیں، پھر آپ اعلان کرتے ہیں اے میرے صحابہ، ہم رومیوں کے ساتھ لڑائی کرنے جا رہے ہیں، وہاں کرنسی کی ضرورت آئے گی۔ اس دور کے اندر اس طرح کی کرنسی نہیں ہوا کرتی تھی جیسے آج کل کاغذوں پر ہے، درم و دینار چلتے تھے، سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنسی کا مطالبہ کیا، درم و دینار کا مطالبہ کیا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں 1000 دینار لا کر ڈال دیتے ہیں۔ 1000 دینار پتہ کتنا وزن ہے؟ 5.5 کلو سونا، 5.5 کلو سونا۔ 940 اونٹ، 60 گھوڑے اور 5.5 کلو سونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہیں اور منبر سے نیچے اترتے ہیں، عثمان درمیان میں بیٹھے ہیں، عثمان کی طرف جا رہے ہیں اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ قط یا عثمان، قط یا عثمان، عثمان اب بس کر، عثمان اب بس کر، عثمان اب بس کر۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو الفاظ کہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی بھی آدمی کے لیے وہ الفاظ نہیں کہے گئے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں انہیں وہ عمل جنت میں داخل ہونے سے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جو بھی عمل عثمان کرے گا اب جنتی ہے، اگر اس سے گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے پھر بھی جنتی ہے۔
اس حدیث کا مفہوم علماء نے بیان کیا ہے، آج کے بعد عثمان جو چاہے کرتا پھرے اس پر جنت واجب ہے۔ اور دوسرا مفہوم، آج کے بعد کوئی گناہ عثمان کو نقصان نہیں دے گا۔ تیسرا مفہوم، آج کے بعد عثمان سے کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی پھر بھی وہ جنت میں جائے گا۔ یہ کسی اور کے لیے نہیں کہا گیا، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان سے راضی ہوں۔ آئیے ایک واقعہ، عجیب واقعہ سنیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ درج کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ کئی دن ہو چکے ہیں صحیح طرح کھانا نہیں کھایا۔ وہ فرماتی ہیں کہ نہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو مسجد کا رخ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ہمیں بھی اس سے سبق لینا چاہیے، جب بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے تو دو چیزوں کا سہارا لیں، ایک نماز کا سہارا لیں اور ایک صبر سے سہارا لیں۔ اور کبھی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مسجد کا رخ کریں، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ عطا نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آتی ہیں۔ سیدنا عثمان پوچھتے ہیں اماں جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ وہ مسجد گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس وقت نہ نماز کا ٹائم ہے، اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد نہیں گئے، کیوں گئے ہیں؟ اصرار کرتے ہیں، وجہ بتائیں کیوں گئے ہیں؟ وہ بتا دیتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا، بھوک ستا رہی تھی، تو آپ نماز پڑھنے، نوافل پڑھنے مسجد چلے گئے۔ سیدنا عثمان فوراً گھر جاتے ہیں اور گھر سے آٹا لیتے ہیں، گوشت لیتے ہیں اور درم و دینار لیتے ہیں اور دیگر ضرورت کی چیزیں لے کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، سیدہ عائشہ دروازے پر آتی ہیں اور سامان دے کر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کریں، اور ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے لیے کھانے کا بندوبست نہ کر سکیں۔ جب بھی کوئی اس طرح کے حالات ہوں عثمان کو یاد کر لیا کریں۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تیار کرتی ہیں، کھانا تیار کر کے دسترخوان لگاتی ہیں۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ بہترین کھانا تیار ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں عثمان، آپ کے بعد عثمان آئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے میں ان کو اپنے حالات کیوں بتائے؟ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اصرار کیا، بار بار پوچھ رہے تھے اس وقت اللہ کے نبی مسجد کیا لینے گئے؟ پھر میں نے بتا دیا کہ اس طرح کے حالات ہیں، کئی دنوں سے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہیں، ایک لقمہ لیتے ہیں اور اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں اور آسمان کی طرف ایسے نگاہ اٹھا کر کہتے ہیں اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ہر لقمے پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہر لقمے پر آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ الحمدللہ، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور عثمان وہ صحابی ہیں جن سے محمد الرسول اللہ بھی راضی ہیں اور اللہ رب العزت بھی ان سے راضی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات، مزید انشاءاللہ آئندہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بیان کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن
فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا اور سب سے پہلے اللہ رب العزت مجھے بلائیں گے، مجھ سے پوچھیں گے، میرا حساب ہوگا۔ اور آپ نے یہ بات بطور عاجزی کے کہی، انکساری سے کہی۔ پھر آپ نے فرمایا میرے بعد ابو بکر کا حساب ہوگا، ابو بکر کے بعد عمر کا حساب ہوگا، عمر کے بعد علی کا حساب ہوگا۔ صحابہ جو موجود تھے کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے ترتیب بدل دی ہے، ابو بکر کے بعد عمر، عمر کے بعد تو عثمان آتے ہیں، آپ نے عمر کے بعد علی کا نام لیا ہے، کیوں؟ عثمان کہاں گئے؟ فرمایا عثمان تو وہ صحابی ہے جس سے حساب ہوگا ہی نہیں، ان سے نہیں حساب ہوگا۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔